اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناعت ایک بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی تمام دولتوں سے قیمتی دولت۔ جس کو نصیب ہو گئی وہ با نصیب ہو گئی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی دنیاوی دولتوں کی طرح بہت کٹھن اور محنت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں تمام جد و جہد انسان کے اپنے اندر کی طرف ہوتی ہے۔ دوسری جگہوں پہ جا کے ٹکریں نہیں مارنی پڑتی، کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں ہے، یہ صرف آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔ آپ نے جد و جہد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشنی ہے۔ چونکہ اس کی جد و جہد کا انصار انسان کے اندر کی طرف ہے، تو آپ نے اپنے نفس کے ساتھ نفس کو قابو کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفس کے ساتھ اور نفس کو قابو کرنے کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ جو دشمنوں کے ساتھ لڑائی لی جاتی ہے اس کو جہاد اصغر کہا گیا ہے، لیکن جو اپنے اندر لڑائی ہوتی ہے صبح شام، اس کو جہاد اکبر فرمایا گیا ہے۔ اپنے آپ کو قابو کرنا اور اپنے آپ پر قابو پانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، لیکن تھوڑی سی قوت ارادی، نیک نیتی، خدا تعالیٰ پر بھروسہ، تو یہ سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ عام دولتوں کی طرح قناعت کی درجہ بندی مختلف ہے۔ دنیاوی دولتوں کی درجہ بندی تو لاکھ پتی، کروڑ پتی اور اس طرح کے پیمانوں سے ہوتی ہے، جبکہ قناعت کی گنتی صرف ہاں یا نہ میں ہے، یا آپ کانے ہیں یا نہیں ہیں، اس میں درمیان والی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز بغیر قیمت کے نہیں ملتی، ہر چیز کا ایک پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے اگر آپ نے اس کو لینا ہے۔ تو قناعت کی قیمت بے جا خواہشوں کو ترک کر کے ادا کی جا سکتی ہے اور قناعت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ One has to differentiate between needs and wants۔ ضروریات سب کی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ You have to cut down your wish list۔ جتنی وش لسٹ چھوٹی ہوتی جائے گی اتنی قناعت بڑھتی جائے گی۔ Contentment is inversely proportional to your wish list۔ The shorter the wish list, the more contented you are۔ ضروریات جیسے میں نے کہا سب کی پوری ہو جاتی ہیں، تو ضروریات سے زیادہ کا طالب کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سب سے غریب لوگ وہ ہیں جن کے پاس مادی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کی وش لسٹ بہت لمبی ہے۔ اس طرح کی مثالیں ہمارے اپنے ملک میں بہت ہیں اور آپ ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ اقبال کا مرد مومن جس کی وہ تعریف کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے ارادے جلیل۔ قناعت میں جو ہے اس کو انجوائے کرنا سیکھیں، جو نہیں ہے اس کی خواہش دل سے نکال دیں۔ اس طرح آپ کی وش لسٹ گریجولی اینڈ سلولی چھوٹی ہوتی جائے گی اور آپ قناعت کو پاتے جائیں گے۔
انسان بڑی عجیب مخلوق ہے. اس دنیا میں اس وقت تک 13 لاکھ جاندار مخلوقات کا سراغ ملا ہے، لیکن صرف ایک مخلوق ہے جو کلیم کرتی ہے کہ وہ اپنا رزق خود کماتی ہے، اور وہ انسان ہے. سوائے ایک کے باقی 13 لاکھ میں سے کوئی اس چیز کا کلیم نہیں کرتا. رازق اللہ کی ذات ہے، صرف اس پر بھروسے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر آرام سے بیٹھ جائیں. اس طرح آپ اپنے سماجی، معاشرتی اور مذہبی ذمہ داریوں سے برا نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کسی جاندار کے آ کے منہ میں رزق نہیں ڈالتا ہے، وہ صرف رزق کی فراہمی کے اسباب پیدا کرتا ہے. محنت آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. دولت ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، یہ جائز ہے. کسی نیک نیتی سے آپ جمع بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے کام کے لیے جمع کر رہے ہیں، وہ بھی جائز ہے. لیکن اس کو اپنے دل کے اوپر مسلط نہ ہونے دیں. یہ اس کی مثال اس کشتی کی طرح ہے کہ جو پانی میں تو تیرتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر وہ ڈوب جاتی ہے. اس طرح دولت جو ہے اس پہ آپ تیریں ضرور، لیکن دولت کو دل میں نہ آنے دیں، پھر آپ ڈوب جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کائنات آپ کے لیے ہے اور آپ آخرت کے لیے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. قناعت خدا کی تقسیم پر راضی ہونا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے، اور اپنے نصیب پر وہی خوش ہے جس نے اپنی خواہشوں کو ترک کر دیا ہے. جو ہے اس پر خوش ہے. وہ آپ سب خوش نصیب بن جائیں. حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی، اور جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سادہ زندگی گزاریں، سادہ رہیں، سادہ سوچیں. آسان زندگی بڑی آسان ہے، اس کو انجوائے کرنا سیکھیں. اللہ حافظ. تھینک یو.